عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس کے مبارک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات مکرم، آج چونکہ ہماری ماہانہ محفل درود شریف بھی ہے اور درود شریف کی فضیلت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے گفتگو کا حکم ہوا ہے، قرآن پاک نے ہمیں بہت سے احکامات سنائے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور ایک مسلمان جو قرآن کا قاری ہے اور جو عقیدہ و ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے لیے قرآن کے زبر زیر پیش پر بھی یقین رکھنا، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک زبر زیر پیش پر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، اپنا عقیدہ رکھنا لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات سنائے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی ہو جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج تم پر فرض ہے، حج کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے واضح کی ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو باہر نکل کر جہاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، لیکن آپ پورا قرآن اٹھائیے، اس کے اسلوب کو دیکھیں، کہیں پر بھی رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی کسی بھی عبادت کے ساتھ اس بات کو نہیں جوڑا کہ نماز قائم کرو اس لیے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، نہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے، وہ کھاتا پیتا ہی نہیں۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں تم بھی کرو۔ لیکن درود شریف ایک ایسی اعلیٰ عرفہ اور فیضان والی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی کہاں سے کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ابھی ہمیں آرڈر نہیں ہوا، پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا، یعنی پڑھنے والا سمجھ جائے یہ کسی اور غیرے کی تحقیق نہیں، میں اللہ اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ میں اور میرے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ بات بالکل جدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود، فرشتوں کا درود اور ہمارا درود، ان میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا نبی پر رحمت فرمانا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا اللہ سے رحمت مانگنا ہے۔ اور آگے جب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اے ایمان والو، تم بھی ان پر بے حد درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یعنی ہمیں بھی آرڈر ہو گیا کہ تم بھی درود پڑھو، کیا کہو؟ کہ اللہ نبی رحمت پر رحمت نازل فرما۔ تو بے شک اللہ کا درود پڑھنا اور اس کی مخلوق کا درود بھیجنا دونوں مختلف ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس میں بھی شامل ہوں، اور یہ عبادت نہ صرف تمہارے لیے بلکہ میرے فرشتے بھی ہر وقت بھیج رہے ہیں۔ اور یہاں پر بعض احکامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایک انسان کو مخاطب کرتا ہے۔
انسان کے ساتھ وہ خطاب کرتا ہے، مسلمان یا غیر مسلم، مومن یا کافر، اس کی تمیز کیے بغیر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، لیکن جہاں پر درود کی بات آتی ہے وہاں پر اللہ فرماتا ہے میں ایرے غیرے سے بات نہیں کر رہا، میں اس سے بات کر رہا ہوں جو مومن ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا سینہ روشن ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں جو میرا ہے، جس کو میں نے منتخب کر رکھا ہے، جس کو میں نے نور ایمان دے رکھا ہے۔ میری ہر بندے سے بات نہیں، یہ عاموں کی بات نہیں، یہ خاصوں کی بات ہے کہ جو میرا خاص ہے، ایمان والا ہے، وہ پڑھے نبی پر درود اور ان پر خوب سلام بھیجے۔ تو اس عبادت کا مزہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے میں بھی، میرے فرشتے بھی، اور مومنوں تم بھی نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، حدیثیں پڑھ کر فضائل بیان کرنا تو کیا کہنے، جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں، یا جو اللہ خود ارشاد فرما رہے ان لفظوں کے برابر کس کے لفظ لائے جائیں۔ لیکن مفسرین نے ایسا نقطہ اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو پھر آپ کی زبان سے کبھی درود قضا نہیں ہوگا، ہر وقت آپ کی زبان پر درود و سلام جاری رہے گا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کلفن، زمانے کا رواج، ایک دوسرے کو بیٹھ کے ایسے ہی ٹھیلتے رہنا، آج یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے۔ اندر سے مسلمان ہوتے نہیں، باہر سے ہم دعائیں بھی کراتے ہیں جی روحانیت نصیب ہو، مومن بن جائیں، اللہ چن لے اندر کوئی نہیں ہوتا، تکلفن ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں درود شریف کی بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ منافق دکھاوے کے لیے بھی پڑھ لے، کوئی بندہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھ لے درود شریف، منافق کا لفظ استعمال ہو گیا، اللہ معاف کرے، بھئی ایک مسلمان دکھاوے کے لیے بھی درود شریف پڑھ لے تو کہتے ہیں درود قبول ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیوں کے بادشاہ، علماء کرام کے سردار، امام ربانی فرماتے ہیں بات سچی ہے کہ درود قبول ہوتا ہے، ہر حالت میں، ہر انداز میں قبول ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن قبولیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ حضور پر درود ہو، تو اللہ تعالی حضور کے حق میں رحمت بھیج دیتا ہے، حضور پر پھر وہ درود بھیج دیتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جی یہ جو علماء نے درود کی قبولیت کی بات رکھی ہے منافقت میں، یہ دکھاوے میں، فرمایا کہ یہ حضور کے حق میں قبول ہوتا ہے، پڑھنے والے کو اجر و ثواب نہیں ملتا، چونکہ شرح شریف کے اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، بس بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ تو آج نا جی دکھاوے کے صوفی بھی لوگ ہیں، بیٹھ کے مجالس میں لمبی لمبی باتیں داڑتے رہتے ہیں، اندر وہی قرآن کے لفظ ہیں کہ اپنے نفسوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا اور رب بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تکلفوں والوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس درود کی کیٹیگری میں وہ بندہ شامل ہے جو خاص میرا ہے، جو اندر باہر سے ایک ہے اور مومن ہے۔ درود کا فیضان اسی کو نصیب ہونا ہے جو دوغلا نہیں ہے، اور یہ ایک دفعہ بھی پڑھا جائے تو بہت بڑا فیضان ہے، جس میں سے چند چیزیں آگے عرض کر دیتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کے نکات جو زیر مطالعہ آئے اس میں سے چند چیزیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی ایسا کام نہیں جس میں رب نے اپنے بندے کو ساتھ شریک کیا ہو، اس کے کار قدرت میں، اس کے نظام چلانے میں، پیدا کرنے میں، مارنے میں، مرتبہ کمال رب ہونے تک کی شانوں میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے اپنے بندے کو بھی ساتھ شامل کیا ہے۔ ایک نقطہ یہ، اور میرے والد گرامی فرماتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں جب درود کی آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی توجہ ایک جگہ میں جمع کر دی، تمام مخلوق کی، کہ جہاں پر سب کی نظریں جمع ہوتی ہیں اس کو طیبہ کے چاند کہا جاتا ہے، بدر الدجا کہا جاتا ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے کہ جہاں پر تمام مخلوقات کی نظر کو اللہ جمع کر رہا ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے،
मुकाशफतुल कुलूब इमाम गजाली, आप एक रिवायत लिखते हैं, अगर इमाम गजाली ने ना लिखा होता तो मैं ये बात आपको बयान ना करता, क्योंकि इमाम गजाली कोई छोटा आदमी नहीं है। आप एक पुरानी किताबों से रिवायत लाते हैं, फरमाते हैं हजरत सैयदना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया। किसको? एक रसूल और नबी को, जलीलुल कदर नबी को, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले गुजरे हैं और साहिब शरीयत हैं, अल्लाह ने किताब दी है, उनको किस पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है? नबी आखिर ज़मान हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और लफ्ज क्या लिखे? हजरत इमाम गजाली लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बजरिया वही ये हुक्म दिया कि मूसा पाक, अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं, यानी अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हारी जुबान पर तुम्हारे कलाम से, मैं तुम्हारे दिल में तुम्हारे ख्यालात से, मैं तुम्हारे बदन में तुम्हारी रूह से, मैं तुम्हारी आंखों में नूरे बसारत से पहले, और अगर तुम्हारे कानों में कुव्वत समात से ज्यादा करीब रहूं तो फिर ए मूसा उस नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजो। यानी नबी और रसूल होने के बाद भी अगर मुझसे मजीद करीब होना चाहते हो, इससे बढ़कर भी मरातिब चाहते हो, तो हजरत मूसा को अल्लाह फरमा रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजो। ये दरूद ऐसी इबादत है कि जो इबादत का मग़ज़ है, उसकी मिठास है, उसकी कबूलियत है। ये चीज याद रखिए, यहां से ताजीम का मसला भी समझ आता है। उलमाए किराम ने इस आयत से एक बात यह भी वाज़ेह किया है कि अल्लाह ताला ने अपनी जात को, फरिश्तों को और फिर हमें शामिल करके एक बात वाज़ेह किया है कि मैं भी अपने यार की ताजीम करता हूं, मेरे फरिश्ते भी ताजीम करते हैं, और मोमिनो तुम भी ताजीम करो और दुरूद भेजो। ये गौर तलब बात है, अकीदे की बात आपने समझना है। क्योंकि सोशल मीडिया में यह तासुर दिया जाता है कि अल्लाह के आगे किसी की औकात नहीं है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, साबका किताबों में कुछ ऐसे लफ्ज भी हैं कि अल्लाह के सामने सब चूड़े चमाड़ है। बात अगर दूसरे अंदाज में की जाए, लफ्जों का चुनाव अच्छा किया जाए, तो यह बात बरहक इस तरह है कि अल्लाह के वाकई सारे मोहताज हैं, अल्लाह की ही सारी मखलूक है, और अल्लाह ही नबी हो, रसूल हो या कोई आम बंदा हो, हर एक को वही नवाजता है। लेकिन याद रखिए, जहां पर अंबिया और रसूल और बिलखुसूस इमामुल अंबिया की बात आए, हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, तो ताजीम मुश्तरक ऐसी है कि अल्लाह कहता है मैं भी अपने महबूब की ताजीम करता हूं, और उसकी ताजीम का नतीजा यह है कि मैं हमेशा से भेज रहा हूं और भेजता रहूंगा क्या? अपने नबी पर दुरूद। तो अगर नबी की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के सामने, तो जब कब तक नहीं बना था, ये मकान जमान नहीं बना था, जमीनें पैदा नहीं हुई थी, जब खुदा था या अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया था, अल्लाह तो फरमा रहे मैं तब से भेज रहा हूं। वैल्यू नहीं थी तो अल्लाह क्यों भेजे? तो अल्लाह फरमाता है मैं भी ताजीम करता हूं, मेरे फरिश्ते भी कदर ताजीम करते हैं, मोमिनो तुम भी नबी को सबसे पहले रखो, और मजीद आयात इस पर शाहिद है। तो यह मसला एक दूसरा समझ लें। अब तीसरी बात पर आते हैं, दुरूद क्यों जरूरी, और इस आयत से मुफस्सिरीन क्या नुक्ता समझाते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह अजब बात करता है, कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये सारे लफ्ज हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद भेज रहे हैं। अब इस पर कैद कहीं भी नहीं, कब से, यानी शवाहिद हदीस पाक में मौजूद हैं कि कायनात तो बाद में बनी है, अरवा पहले बनी, उससे पहले जमीन व आसमान बने, उससे पहले पूरे मराई लिखे हुए, और यह बात शाहिद है कि अल्लाह ताला ने नबी के नूर को सबसे पहले बनाया। तो वो कहते हैं कि ये अगर अल्लाह भेज रहा है और भेजता रहेगा, फिर फरिश्तों को क्यों कह दिया, फरिश्तों से क्यों दुरूद भिजवाया, फिर तीसरी कैटेगरी में आके हमें भी क्यों कहा कि तुम भी भेजो। तो वो कहते हैं सवाल ये पैदा होगा बारी ताला कि अगर आप भेज रहे हैं, एक दफा रहमत पहली मौजूद है, आप तो रहमत फरमा रहे हैं,
اور آپ نے اگر رحمت حضور کو عطا کی ہوئی ہے، درود بھیج رہے ہیں اور فرشتے بھی لگے ہیں اس کھاتے میں، پھر ہم سے رحمت منگوانے کا، درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ جاؤ یہاں پر جو درود پڑھنے کا حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حضور پر رحمت موجود نہیں ہے. یعنی تم سے اگر آرڈر کرا کر پڑھایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں پر یہ قانون لاگو نہ کرنا کہ مانگی تو وہ چیز جائے جو موجود نہ ہو، مانگی تو وہ چیز جائے جو موجود نہ ہو. یہاں رحمت موجود ہے، لیکن کلیہ قاعدہ یہ سمجھو کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی فقیر کسی سے کچھ مانگنے جاتا ہے، کسی کی چوکھٹ پر جا کر دستک دیتا ہے، تو دستک دے کر کہتا ہے اللہ تیرے گھرانے کی خیر کرے، اللہ تجھے صحت دے، اللہ تجھے عافیت دے، اللہ چھیوں جانموں سے تیری حفاظت کرے. اگر اس کے بیوی بچے بھی ہو پھر کہے گا تیرے بیوی بچوں کی خیر ہو، تیرے دوستوں کی خیر ہو، تیرے مال اسباب کی خیر ہو. تو فرماتے ہیں اللہ کی شان تو یہ ہے قل هو اللہ احد. اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو مال کی حاجت ہے، وہ معاملات ہی نہیں جو ہمارے ساتھ ہے. پھر قل هو اللہ احد کے ساتھ ساتھ اللہ الصمد بے پرواہ بھی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کسی نے جنا نہ اس کی اولاد، کوئی معاملات ہی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے نازل کر کے تمہیں سکھا دیا ہے کہ بے شک میں واحد و یکتا ہوں، میرے کوئی بیوی بچے نہیں، میرا کوئی کنبہ نہیں، لیکن ہاں میرے دروازے پر مانگنے آؤ گے تو میرے نزدیک میرے محبوب کی بڑی وقت ہے، میں اس کی تعظیم کرتا ہوں. جب بھی میرے دروازے پر مانگنے آؤ تو یہ بے اداتے ہو کہ اس طرح نہ کہنا اللہ مجھے یہ دے دے، نہیں، پہلے کہنا اللہ تیرے محبوب کی خیر ہو. پھر ان کے آل و اصحاب بھی ہیں، اللہ جی آپ کے محبوب کی آل کی خیر ہو، ان پر درود ہو، اللہ ان کے اصحاب پر درود ہو. فرماتے ہیں یہ سکھایا گیا کہ تہذیب یافتہ فقیر جو ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے مانگنے کا سلیقہ، وہ اگلے کی خیریں مانگتا ہے تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اگر اللہ کو کسی کی خیر پسند ہے مانگنا تو محمد عربی اور آل محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہتا ہے ان پر رحمتیں مانگو، میں تم پر رحمتیں فرما دوں گا، میں تمہیں عطا فرما دوں گا. تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ درود پڑھنا اللہ نے ہمیں سکھایا اس لیے کہ اس نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیا کہ مجھ سے جب بھی مانگنا ہے تو پہلے میرے نبی اور میرے نبی کی آل اور میرے نبی کے اصحاب پر درود پڑھ کر رحمت مانگ کر مجھ سے کچھ مانگنا. تو احباب مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم اللہ کے ہاں بڑی قدر والی ہے، اللہ حضور کی بہت تعظیم کرتا ہے. اللہ کے ہاں اگر عزت ہے کسی کی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا نعتوں میں شعر ہوتا ہے لوگ برا منا جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رحمت اللہ بھیج رہا ہے حضور پر، اور جب سے حضور کا نور تخلیق ہے تب سے اللہ کی حمد حضور بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کائنات میں کوئی بندہ حمد بیان کرنے والا نہ ہو اور کوئی بندہ حضور پر درود پڑھنے والا نہ ہو. فرماتے ہیں اللہ کے لیے صرف حضور کافی ہیں اور حضور کے لیے صرف اللہ کافی ہیں. حمد الہی کے لیے حضور کافی اور نعت مصطفی کے لیے صرف رب کافی. آپ کو اور مجھے مانگنے کا سلیقہ عطا کیا گیا ہے. اور اس میں حدیث سنن نسائی کے اندر بھی دیگر اصحاب ستہ کے اندر یہ بات شواہد ہے، اور بالخصوص حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ درود شریف اگر دعا میں نہ پڑھا جائے تو دعا آسمانوں میں معلق رہ جاتی ہے، یعنی لٹکی رہ جاتی ہے. اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو پھر حضور نے سکھایا ہے کہ دعا کے پہلے بھی دروشی پڑھو اور بعد میں بھی دروشی پڑھو. یہ حضرت عمر ہمیں سکھا رہے ہیں، حضرت عمر ہمیں سکھا رہے ہیں. ایک ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور جانے جانا مسجد نبوی میں آپ تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ساتھی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی پر دعا میں درود نہ پڑھا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب فرمایا اور کہا تم نے جلدی کیا ہے. میں مختصر چھوٹی بات کرتا ہوں، آخری حساب پڑھتا ہوں. پھر ایک اور ساتھی آئے اور انہوں نے نماز ادا کی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس میں پہلے حضور پر درود السلام پڑھا. تو حضور نے فرمایا ہاں
اب تمہاری نماز مکمل ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ درود شریف عبادت کا مغز ہے. اور صوفیوں کے امام کعبۃ العشاق حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم مانوی میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ واقعہ سمجھانے کے لیے ہے. شاید کی مکھیوں سے کسی نے سوال کیا کہ نہیں کیا، یہ بات کی بات ہے. بات سمجھے کہ وہ نقطہ کیا دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں شاید کی مکھیوں سے سوال کیا گیا کہ یہ جو پھولوں سے رس چوستی ہو یہ تو کوڑا ہوتا ہے، اس کا تو ذائقہ ہی نہیں ہے، اس کی تو خوشبو ہی نہیں ہے، پھر یہ شاید میں ایسی مٹھاس کی ہوتی ہے. کہتے ہیں سارا رس ہم اکٹھا کرتے ہیں پھر حضور پر درود پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ واقعے سے آگے استدلال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی طرح بندہ یہ جو عبادات کرتا ہے نا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، فرماتا ہے اس میں مٹھاس تب پیدا ہوتی ہے جب نبی پر درود پڑھا جائے. عبادتوں میں مٹھاس، ان میں خوشبو، ان میں رنگ، ان میں خشوع و خضوع تب پیدا ہوتا ہے جب نبی معظم کو یاد رکھ کر ان پر درود پڑھا جائے. تو ان عبادات کی قبولیت بھی ہو جاتی ہے اور ان میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو احباب مکرم، درود کی بہت ساری چیزیں رہ گئیں. بس آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ جو تسبیح پکڑ کے مسلسل درود پڑھتے ہیں ان کو لوگ پوچھتے ہیں یار کچھ اور بھی کر لیا کرو. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چوتھائی حصہ پڑھ لیا کرو، یعنی ایک حصہ اور باقی 3 حصے باقی عبادات. انہوں نے پھر عرض کیا حضور اگر، بلکہ حضور کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا ایک حصہ پڑھ لیا کرو، چوتھائی حصہ پڑھ لیا کرو، اگر اس سے زیادہ بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر عرض کرتے ہیں حضور آدھا وقت پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر اس کو اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2/3 یعنی 3 حصے درود پڑھوں، ایک حصے باقی عبادت کروں. فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر کل وقت آپ پر درود پڑھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر کل وقت پڑھو گے تو تمہارے سارے رنج و غم کے لیے درود کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو اگر کسی نے فقط درود کا سہارا لے لیا اور پڑھتا رہتا، تنقید نہ کیجئے. رسول اللہ خود فرما کر گئے ہیں کہ اگر کل وقت بھی کوئی درود پڑھتا رہتا ہے تو فرماتے ہیں سب چیزوں کے لیے، ہر رنج و غم کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے درود کافی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور فرما بردار فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے.